بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حصہ سوم شہنشاہ اکبر کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اکبر کا سیماب سخت دماغ ہمیشہ روحانی فیوز کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا۔ فتح پور سکری کے شاندار شہر جس کی بنیاد اسی نے رکھی تھی، اس نے ایک عبادت کے لیے ایک عمارت تعمیر کیا جس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ یہاں اس نے علماء کو بلایا اور ان سے مذہب اور اخلاقیات پر ہونے والے مباحث سے سنتا رہا۔ مسلمان علماء کے ساتھ اولین شخصیتیں ملک بھر کے جھگڑوں اور مباحثوں میں الجھ کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ ان کے دو اہم درباری شیخ عبد النبی اور شیخ مخدوم الملک بحث کے دوران اس قدر مشتعل ہو گئے کہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ آخر کار بادشاہ سلامت کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا۔ مایوس ہو کر اکبر نے دوسرا مذاہب کے علماء کو وہاں خطابات دینے کے لیے دعوت کی۔ ہندو پجاریوں نے کرما کے راز کھولے، جین مت کے علماء نے انسا کے قید پر تقریریں کی۔ اپنے پرانے مذہبی اصولوں کے راز کھولنے میں پارسی بھی جٹ گئے۔ سن 1580 میں اس نے گوا کے گورنر کو لکھا کہ وہ عیسائی پادریوں سے بھی تقاریر سننا چاہتا ہے۔ گوا کے پرتگیزی گورنر نے سوچا کہ اس مغل اعظم کو عیسائی بنانے کا ایک تاریخی موقع ہاتھ آ گیا جس کے ذریعے ایشیا کو مفتوح کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً 3 انتہائی کٹر درجے کے پادری بھیجے۔ انتھونی مانسوریٹ ایک ہسپانوی پادری تھا، دوسرا رودلف آکووایا اطالوی تھا تو تیسرا فرانس یزک ایرانی نژاد تھا۔ تینوں اپنے ساتھ عیسیٰ اور مریم کی تصاویر بھی لے آئے جنہیں بادشاہ نے بذات خود ان پادریوں کے گھروں تک پہنچانے میں مدد دی۔ اکبر نے ان عیسائیوں کو بھی سنا جیسا کہ انہوں نے مسلمان شیعہ ہو کر سنی ہندوؤں، جینیوں اور پارسیوں کو سنا تھا۔ مختلف مذاہب کے علماء کی تقریر سے قابل قدر باتیں آپ نے دل میں بٹھایا، لیکن ان مباحثوں یا تقریروں کے دوران کبھی بھی کسی بھی وقت اس نے اسلام کو چھوڑنے اور دوسرے مذہب کو اپنانے کا ایک ہلسا سا شائبہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ ساری زندگی وہ مسلمان ہی رہا اور مذہبی رواداری کھلے دماغ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ایک مثال چھوڑی، ایک ایسی مثال جو کسی بھی مذہب کی کسی اور بادشاہ میں شاید ہی دیکھنے میں ملتی ہے۔ اداس عیسائی مبلغ ناکام ہو کر 1582 میں گوا چلے آئے۔ تیموری گھرانہ جسے عظیم مغلیہ شاہان اپنا آباء و اجداد مانتے ہیں، انتہائی گہرائی کے ساتھ روحانیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیمور اپنے تباہی مچانے والے، بربادیوں پھیلانے والے فتح در فتح کے باوجود بذات خود ایک مذہبی آدمی تھا۔ وہ صوفی شیخ کے با انتہا عزت افزائی کرتا ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ وفات شدہ صوفی شیخ کے مزاروں پر بھی حاضر دیتا۔ بابر کا انتقال جس طریقے سے ہوا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسے روحانیت سے کس قدر گہرا لگاؤ تھا۔ ہمایوں بھی جب فارس میں در بدر بھٹک رہا تھا تو وہ صوفی شیخ کے مزاروں پر حاضر دیا کرتے تھے۔ یہ خصوصی عادات اکبر میں بھی ابھر کر سامنے آئے۔ اجمیر کی چشتیہ سلسلہ کی تاریخ دہلی کے سلاطین کے ساتھ اندرونی طور پر انتہائی باریکی کے ساتھ بنی گئی ہے۔ شہنشاہ علاؤ الدین جس کا انتقال 1316 میں ہوا ہمیشہ چشتیہ شیخ کا انتہائی احترام کیا کرتا اور اس نے عروج حاصل کیا۔ شہنشاہ محمد بن تغلق نے ان کے ساتھ اہانت امیز برتاؤ کیا جس کے اس نے بھاری سیاسی قیمت ادا کی۔ اکبر شیخ محی الدین چشتی کا بڑا ہی مقتدر تھا۔ وہ ہر سال ننگے پاؤں خواجہ اجمیری کے دربار میں حاضر دیتا۔ جب اس کی بیوی جودھا بائی حاملہ ہوئی، جہانگیر ابھی پیٹ میں ہی تھا تو اس نے راجپور پیرا داروں کے ساتھ اسے شیخ سلیم چشتی کے زاویے میں رہنے کے لیے بھیجا۔ چشتی سلسلہ کے وہ چشم چراغ تھے۔ اسی تارک الدنیا شیخ کے جھونپڑے میں شہزادہ سلیم کی ولادت ہوئی۔ انہی شیخ کی باعزت نام پر اس کا نام سلیم رکھا گیا۔ انہی شیخ کی عزت افزائی کرتے ہوئے اکبر نے ان کے جھونپڑے کے قریب فتح سکری کا عالی شان شہر تعمیر کروا دیا۔ اکبر اور جہانگیر
दोनों शेख सलीम चिश्ती का नाम इंतहाई एहतराम से लिया करते, अपने दरबारों में भी इंतहाई बाइज्जत तरीके से इनकी याद का एहतमाम किया जाता था। अकबर पहला बादशाह था और शायद वाहिद मुसलमान शहंशाह था जो मजहबी रवादारी में जिस पर गया, जिस कदर के वो आगे बढ़ सकता था आगे बढ़कर आया और गैर सामी मज़ाहिब के अवाम को गले लगाने, इन्हें जीतने की पुरखुलूस कोशिश की। ईसाइयों और आगे चलकर उस्मानिया तुर्कों के दौरे हुकूमत में ईसाइयों और यहूदियों को अहले किताब समझा जाता था, इसलिए इन्हें अपने दाखिली मामलात को चलाने की आजादी दी गई। अकबर ने इनसे एक कदम बढ़ा, इसने बामी तौर पर जीने की पॉलिसी की बजाय बामी मिलाप की पॉलिसी को फरोग दिया। किसी भी मुसलमान बादशाह की जान से ये पहली और वाहिद ऐसी कोशिश थी। इस एक पहल के बाद अकबर को दुनिया की अजीम तरीन शहंशाहों की अव्वलीन सरहद में मुकाम मिलता है। दीन इलाही मुख्तलिफ मज़ाहिब की अहम तालीमात का एक खुलासा था। इसके दरबार में होने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुबासा के एक निचोड़ सा इसने तैयार किया हुआ था, जिसे गलत समझा गया और यह मशहूर किया गया कि ये एक नया मजहब है। ये मयारी कलमात आईने अकबरी में साफ साफ नजर आते हैं। आईने अकबरी को अबुल फजल ने मरतब किया था, इसमें शाही दरबार के फरमान शामिल है। कुछ गलत फहमियां तो इसलिए हुई कि यह फारसी में है और इसका सही तर्जमा नहीं किया गया, और कुछ इसलिए कि लोग तसूफ को ठीक ठीक समझ नहीं पाए। मिसाल के तौर पर अकबर अपना और अपने मानने वालों के दरमियान के रिश्ते को पीरी मुरीदी यानी सूफी शेख और इनके मुरीदीन का रिश्ता समझा था, पैगंबर और इनके मानने वालों का नहीं। बादशाह ने कभी किसी को तब्दीली या मजहब की तरकीब नहीं दी। तमाम हालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो लोगों को इसके मुरीद बनने से मना करता था। इसका जो तरीकाकार और अमल था इसकी खुली तनकीद बर्दाश्त करता था, यहां तक कि राजा मान सिंह को भी ये बात बिल्कुल पसंद ना थी। बादशाह कोई भी मुकद्दस लबादा ओढ़ने की कोशिश करे जो इसे पीर मानते हैं, इन्हें वो एक तगमा दिया करता था जिस पर अल्लाह अकबर लिखा होता। जब एक दरबारी ने इसे ये बात याद दिलाई कि कोई भी तगमा पर लिखे गए अकबर लफ्ज को अकबर बादशाह समझ सकता है, तो बादशाह ने कहा, मेरे दिमाग में किसी भी गोशा शक छुपा नहीं हुआ है। सच तो यह है कि जब कभी फौजी हमलों के लिए जाता तो नमाज बाजमात अदा करता, और ये साबित है और मशहूर भी कि 1580 में जब वो काबुल से वापस हो रहा था तो इसने पेशावर में नमाज जुमा अदा की थी। कभी कभी वो जुमा के खतबात भी दिया करता था। ये अव्वलीन इस्लामी दौर के खलफा की रवायत थी, और अब एक जमाना इस बात को गुजर गया कि पेशावर काजियों ने इस जगह अपना कब्जा जमा लिया था। ये बात सही है कि 1573 में इसने काशी में 4 चेतना मंदिरों के तामीर के सरपरस्ती की थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुल्क हकीकत है इसने कई आलिशान मसाजिद बनवाई थी। 1572 में फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरबारी इयाता में एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तमीर की। इस्लाम के साथ अकबर की पुख्तगा वाबस्तगी का ये एक बेहतरीन मिसाल है। खारजी मैदान में इल्म अखलाकियात के सिलसिले में इसने जो तजर्बात किए वो ज़ाहिरी मजहबी तौर पर नए नजर आए और मजहब के मुकाबल करार पाए, लेकिन बातनी मैदान में इसके इक़्तिदाम इस जमाने के रूहानियत के ऐन मुताबिक थे। 16वीं सदी के आते आते हिंदुस्तान की सरजमीन पर चिश्तिया सूफियाने तरीकाकार ने अपना घर बना लिया था, जिसको सब खुश आमदीद कहते थे। इधर मथुरा में वशनु हिंदू अज़म की जानब ज्यादा से ज्यादा भगत जाने लगे। गुरु नानक ने अभी अभी एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी, ये था सिख मजहब, जिसका मकसद था इस्लाम और हिंदू अज़म को करीब करना। हर एक ग्रोह अपने नुक्ता नजर इंतहाई जारहाना अंदाज से पेश कर रहा था। एक शहनशाह होने के नाते अकबर इन तमाम तारीखों से अच्छी तरह वाकिफ था। अबादत खाना में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम पेशवाओं के साथ होने वाले मजहबी मबासों से अकबर तमाम मज़ाहिब की गहराई से खूब वाकिफ हो चुका था। अकबर चिश्तिया सिलसिला का मरीद था। सूफियाने तरीकाकार से भी वो अच्छी तरह वाकिफ था, जो कि वहदत और वजूद की फालसफाना मवाद से लबरेज था। हालांकि ये फलसफा इस्लाम की इब्तदाई ही से मौजूद था। ये यहाँ हिंदुस्तान में सदरुद्दीन खुनावी की तहरीरों में उभर आया, जो कि इब्न अरबी का शिगिर्द था। इब्न अरबी का इंतकाल 1240 में हुआ और वह स्पेन में पैदा हुए।
اس وقت المجدین کا دور حکومت زوال پذیر تھا۔ انہوں نے شمالی افریقہ سے لے کر شمال عرب کے تمام علاقوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے تصوف اور عثمانی محبت کا فلسفہ اس دور کے اسپین کے مشہور خاتون صوفی قرطبہ کے نورا فاطمہ بنت المشتی رحمۃ اللہ علیہ، شمس یا سمینہ ام الفترہ المارون الزیتون، یہ بھی قرطبہ کی ہی صوفی تھی، اور مکہ مکرمہ کے عین الشمس سے سیکھا۔ صوفیہ اعظام میں اب ابن العربی کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ انہیں شیخ الاکبر کہا جاتا ہے۔ وہ بہترین مقرر تھے، وہ ایک ایسے مصنف تھے جو لگاتار لکھتے رہتے ہیں۔ تصوف کے ارکتا میں ان کا کس قدر حصہ رہا اس بات سے لایا جا سکتا ہے۔ مراکش اور انڈونیشیا جیسے ایک دوسرے سے بعید اور مختلف جغرافیائی حالات رکھنے والے ممالک میں بھی تصوف کے ارتقاء پر ان کے گہرے اثرات کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا شاہکار تصانیف میں روح القدس، ترجمان الشروق اور فتح المکیہ، ان کا انتقال دمشق میں ہوا۔ وحدت الوجود کے مطابق ساری تخلیق ایک سراب ہے، ایک فریب ہے۔ سچائی اور حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس قدر ظاہر ہوتا ہے اسی قدر اپنے آپ کو مخفی بھی رکھتا ہے۔ انسان اپنی انا انسان کو آسمانی وحدت کو پانے سے روکتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خود مخفی ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سپرد نہیں کرتا۔ فنا کی تعلیم اسی فلسفی کا رد عمل ہے۔ جب انسانی انا آسمانی خودی کے قریب ہوتی ہے تو پھر دونوں کا ایک ساتھ ناممکن ہے۔ انسانی میں بری طرح شکست کھاتی ہے، شرمسار ہوتی ہے، صرف اور صرف آسمانی خودی برقرار رہتی۔ اس کے مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ٹماتے چراغ کا سامنا سورج سے ہے۔ چراغ کا وہ وجود ختم ہو جاتا ہے، صرف سورج کی روشنی باقی رہتی ہے۔ انسان اپنی انا کی ایمان اور جدوجہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ انسانی محبت اور معرفت کے ذریعے وحدت الوجود کے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح اللہ سے محبت اور انسان سے پیار صوفیانہ طریقہ کار کا بنیادی عنصر ہے۔ صوفی آسمانی یا باطنی علوم تک رسائی رکھتے ہیں، اسے ترقیات کہا جاتا ہے۔ نو مشق اس خفی راہ کو سیکھنے کے لیے صوفیہ کے مریض بنتے ہیں، اور یہ کرام صوفیہ کرام کا وجود باعث برکات و فیوز ہوتا ہے، اور یہ انہیں اس سلسلے حاصل ہوتا ہے جب آخر کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا ملتا ہے۔ صدیوں سے اولیاء کرام کا یہی عقیدہ رہا ہے، صدیوں سے یہی اصول صوفیہ کرام کے عقیدہ کا مرکزی نقطہ نظر ہے۔ اس طرز فکر یا مسئلہ کے اہم ترین شارحین بن ابن عربی کے علاوہ فارسی کے اسلامی انتقامی اور مصر کے ابن عبداللہ بھی کر رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اسی وقت اس سے آگے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔